بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 کے جو مختصر ترین مضامین کا خلاصہ ہے، اس میں ہم پارے کے ابتدائی مضمون کا ذکر کریں گے۔ اس پارے کی ابتدا قوم شعیب اور حضرت شعیب علیہ السلام کے آپس کے معاملات سے ہوتی ہے کہ قوم کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ آپ یا تو اپنی یہ دعوت توحید چھوڑ کر، اپنی یہ دعوت جو تم لے کر آئے ہو اس کو چھوڑ کر واپس ہمارے مذہب پہ، ہمارے دین پہ آ جاؤ، یا پھر ہم کیا کریں گے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، ہم تمہیں اپنے اس علاقے سے نکال دیں گے۔ تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین ہونے والے جو ایک داستان ہے، موسیٰ اور فرعون کا جو مشہور ترین قصہ ہے، اس کا بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزات عطا کیے۔ ایک معجزہ تھا، بغل میں ہاتھ دبا کر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، ید بیضاء، اور دوسرا معجزہ جو تھا وہ تھا عصا کا، کہ آپ اپنی لاٹھی مبارک زمین پر پھینکتے تو وہ ایک بڑا اژدہا اور سانپ بن جاتا۔ چنانچہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور ہم جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں گے۔ چنانچہ جادوگروں کو بلایا گیا، دور دراز علاقوں سے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کی گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اس کے سامنے لا کر فرعون کے دربار میں ان کا مقابلہ کرانے کی کوشش کی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ تمہارے پاس جو جادو ہے پہلے وہ دکھاؤ۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینک دی اور نظر بندی کے تحت لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اپنا جو فن ہے وہ دکھاتے ہوئے انہوں نے ان رسیوں کو سانپ بنا کر دکھایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ایسا اژدہا بنا کہ وہ سارے چھوٹے موچے جو ان کے جادو تھے وہ ان کے اس سانپ اور اس اژدہا کے آگے کچھ بھی نہ رہے، سب ختم ہو گئے۔ اور جادوگر جو آئے تھے، جو فن کے جاننے والے تھے، ان کو علم ہو گیا کہ یہ نظر بندی اور جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی طاقت ہے، اس لیے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو جادوگر بھی ایمان لائے۔ فرعون نے ان کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جادو تھا نعوذ باللہ، یا ان کا جو اثر تھا وہ تم نے بھی قبول کر لیا، اب میں تمہیں بھی عذاب دوں گا۔ لیکن وہ ایمان میں پختہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے فرعون کی کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر درمیان میں ایک تو عہد الست کو بیان کیا ہے۔ عہد الست سے مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی ارواح کو جمع کیا گیا اور اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں سے یہ پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد الست جو عالم ارواح میں ہم نے اللہ سے کیا ہے، اس عہد کو یہاں پہ دہرایا گیا۔ اور پھر آگے چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ ان سب سے مراد قیامت تک کے انسان ہیں، اس سے سارا زمانہ مراد ہے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سننے کے آداب کو بیان کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا
جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے سنو بھی اور خاموش بھی رہو۔ اسی سے احناف مسلک کے فقہائے کرام استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے گا، قرات نہیں کرے گا، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ اگر نماز جہری ہے اور امام تلاوت کر رہا ہے، مقتدی سن رہا ہے، تو پھر بھی اس آیت کا مقتضا یہ ہے، اس آیت میں جو کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، پھر بھی مقتدی کے لیے خاموشی کا حکم ہے۔ اور اگر نماز سری ہے اور امام کی قرات مقتدی کو سنائی نہیں دے رہی، پھر بھی فرمایا وَأَنصِتُوا، چونکہ امام قرآن پڑھ رہا ہے اس لیے تمہیں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے، اور انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کا حکم جاری فرمایا کہ ایمان والے بدر، چونکہ پہلی جنگ تھی، پہلا معرکہ تھا اسلام اور کفر کے مابین، تو جب وہاں پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور فتح کی صورت میں بہت سارا مال و اسباب اکٹھا ہوا، مشرکین کی طرف سے چھوڑا گیا، تو مسلمانوں کے درمیان اس بات پر بحث ہونے لگی کہ یہ مال اب کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس کی طرف حکم کی نشاندہی کی کہ مال غنیمت کا اختیار اللہ اور رسول کے ہاتھ میں، اللہ اپنے رسول کے ذریعے جو بھی اس کی تقسیم کا حکم فرمائے گا اسی کے مطابق ایمان والوں کا کام ہے اس کی پیروی کرنا۔ پھر غزوہ بدر کے ذکر کو تفصیل سے یہاں پہ بیان کیا ہے سورہ انفال میں کہ بدر کے دن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کس طرح نصرت فرمائی، کفار پر کس طرح رعب کو طاری فرمایا، فرشتے آسمان سے اتار کر مؤمنین کی کیسے مدد فرمائی، اسی طرح آسمان سے بارش کا نزول کر کے اللہ رب العزت نے کیسے مومنین کے قدم جمائے۔ ان ساری باتوں کو اللہ بیان کرنے کے بعد براہ راست کافروں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم اگر میرے نبی کے مقابلے میں فتح چاہتے ہو تو تمہیں فتح کبھی بھی نہیں ملے گی، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے اس فعل سے باز آ جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لو۔ اگر تم آئندہ میرے نبی کے مقابلے میں آؤ گے تو آئندہ بھی تمہارے ساتھ یہی حشر ہوگا۔ اور آگے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ دستور رہے گا کہ جو بھی کافر ہوں گے وہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں لوگوں کو حق کے راستے سے روکنے کے لیے، لوگوں کو منع کرنے کے لیے ہمیشہ اپنا مال خرچ کریں گے، ہمیشہ اپنی دولت لگائیں گے، ہمیشہ اپنے وسائل استعمال کریں گے، لیکن ان کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت ہمیشہ خبیث اور طیب یعنی گندی چیز اور پاک چیز یعنی ایمان اور کفر، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتے رہے، اللہ تعالیٰ فرق کرتا رہے گا۔ اور آخر میں مومنین سے فرمایا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ ایمان والو تم پر اس وقت تک قتال، اللہ کے راستے میں لڑنا اور اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کرنا، جنگ کرنا اس وقت تک ہے جب تک دنیا سے کفر کا غلبہ ختم نہ ہو جائے، جب تک سارے کا سارا دین، سارے کا سارا نظام اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک تم پر قتال کرنا فرض ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ کیا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر، وہ کیا ہی بہترین آقا اور مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ تم اس کی مدد کے سائے میں چلتے رہو گے تو ہمیشہ تمہیں نصیب ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ فتح نصیب ہوگی۔